دو ہاتھوں سے مسافہ کر لیں تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے جی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ صحیح بخاری شریف کو اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں گیا تو میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ اور اس حدیث کو امام بخاری کتاب الاستئذان باب المصافہ باب الاخذ بالیدین کے تحت لے کے ہیں۔ باب الاخذ بالیدین، دو ہاتھوں سے ہاتھ پکڑنے کا بیان، اور مصافحے کے باب میں امام بخاری اس حدیث کو لے کے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود کے اس حدیث کو مصافحے کے باب میں لے کے اور استدلال بھی کیا اس حدیث سے باب کے تحت لا کے کہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرنے کا بیان۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ رسول اللہ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔ حدیث کا نمبر ہے 6265، جس میں واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ تو اب اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہوگی؟ صحیح بخاری میں ہے اور لے کے بھی امام بخاری مصافحے کے باب میں ہے اس کو، لہذا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کا ثبوت اس حدیث میں واضح طور پر موجود ہے۔ امام بخاری اسی باب کے تحت حضرت جو حماد بن زید بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، جن کے بارے میں امام عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے 4 امام ہیں، امام عبد الرحمن بن مہدی یہ امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں، فرماتے ہیں مسلمانوں کے 4 امام ہیں، کوفہ میں امام سفیان ثوری ہیں، حجاز میں امام مالک بن انس ہیں، اور شام میں امام اوزائی ہیں، اور بصرہ میں امام حماد بن زید ہیں۔ یہ وہ حماد بن زید ہیں جب حضرت عبداللہ بن مبارک سے ملے، صحیح بخاری کسی باب کے تحت ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک سے ملے تو دونوں ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے مصافحہ کیا۔ تو محدثین جانتے تھے اور وہ سمجھتے تھے حدیث کو سامنے رکھ کر کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ اب باقی رہا وہ حدیث اور وہ روایات جن میں یہ آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا گیا یا ہاتھ میں لایا گیا، صرف اس میں ید کا لفظ آتا ہے، یدین کا نہیں آتا۔ تو اصل میں یہ لوگ اصولی مباحث سے اور اصولی باتوں سے نابلد اور ناآشنا ہوتے ہیں، جہالت ہوتی ہے، اور جو اصول ہوتے ہیں ان اصولوں اور ضوابط کو نہیں سمجھتے۔ اصل میں عربی زبان میں ایک یہ اصول ہے کہ بعض جگہ پہ مفرد کا استعمال تثنیہ کی جگہ پہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ عربی کا اصول کا محاورہ بھی ہے کہ استعمال المفرد موضع المثنى شائع، کہ مفرد کا تثنیہ کی جگہ پہ استعمال یہ عام رواج ہے عرب میں کہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی میں مثال دوں گا، جس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے جلد 1 صفحہ 278 پہ، ان داؤد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا یاکل الا من عمل یدہ، کہ داؤد نبی وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ اب ظاہر ہے ہاتھ کی کمائی وہ کیا کرتے، وہ زرہ بناتے تھے، تو زرہ ایک ہاتھ سے تو نہیں بنتی نا۔ اب جو بندہ اپنے مزدوری کرتا، محنت کرتا تو وہ دونوں ہاتھوں سے کرتا ہے نا، لیکن یہاں یدن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یدین کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ تو اب یہ جو ید ہے یہ اگرچہ مفرد ہے لیکن مفرد کا تثنیہ کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ جن حدیث میں ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کا ذکر ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے اور 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ بدعت سنت کے خلاف ہے۔ وہ اس کو اگر اس انداز سے معمول کر لیا جائے کہ وہ مفرد تثنیہ کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے تو پھر دونوں احادیث میں مطابقت ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہمارے اردو میں بھی اس طرح چلتا ہے کہ کوئی بندہ جوتا استعمال کرتا تو کہتا میں نے جوتا پہنا، میں نے موزہ پہنا۔ اب جب جوتا پہنتا تو کوئی بندہ ایک جوتا تو نہیں پہنتا نا، ایک موزہ تو نہیں پہنتا نا۔ اب وہ جوتے پہننے کو، موزے پہننے کو جوتا پہنا یا موزہ پہنا کہا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر وہ 2 چیزیں جو آپس میں جدا نہیں ہوتی، ان 2 کو کی جگہ پہ ایک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، تو یہ 2 چیزیں آپس میں جدا نہیں ہوتی۔ یہ خلقتاً بھی اللہ تعالیٰ نے 2 ہی رکھی ہیں۔ تو ان چیزوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو بعض مقامات پہ ان میں سے 2 کا نہیں بلکہ مفرد کا لفظ استعمال کر کے ایک کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔
تو ایک کا ذکر کرنا دوسرے کی نفی کو مستلزم نہیں، لہذا یہ عربی زبان میں اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور کے صحابہ اور یہ اکابرین امت، اور خود امام بخاری نے حضرت حماد بن زید کا ذکر کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے جب ملتے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے۔